پہلا سوال ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے نماز میں سکون ملے۔ انسان ذاتی طور پر دل سے عبادت بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بچتا بھی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے وقت دھیان نہیں رہتا۔ وظیفے دی شکل دے اندر تو بات یہ ہے کہ ایک تے آدمی نو وضو اچھے طریقے دے نال کرنا چاہیے، اور دوسرا اسی کوشش کریے کہ نماز دیاں جڑیاں پہلیاں سنتاں نے نا گھروں پڑھ کے آئی۔ اگر اسی نماز دیاں سنتاں گھروں پڑھ کے آواں گے، پھر آ کے ذرا نماز پڑھنا تے اے دیکھنا کہ وہ دے اندر کنا اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ یہ تے دے وظیفے دے حوالے دے نال ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ انسان اپنے طور تے پوری کوشش کردا ہے، لیکن دل دے اندر پھر بھی جڑا نا نماز تو توجہ ہٹ جاندی ہے، تو یاد رکھیے یہ دے اندر پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہے، اس بندے دی نماز دی قبولیت دی دلیل۔ اس واسطے کہ شیطان انہوں آ کے زیادہ تو زیادہ وسوسہ اسے واسطے پاندا ہے، وہ سمجھدا ہے کہ نماز صحیح پڑھ رہے۔ جڑے لوگ نماز صحیح نہیں نہ پڑھ دے، انہاں دی نمازاں دے اندر بڑا سکون ہوندا ہے، کیونکہ شیطان ادھر آ کے وسوسہ ہی نہیں پاندا۔ انہوں نے پتہ ہے جننے مرضی خشوع خضوع نال سر سٹ کے پڑھ لین، جدوں اس سنت دے خلاف پڑھن ڈین انہاں دی نمازاں دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فکر تے انہوں تہاڈیاں نمازاں دی ہے جڑے تسی ماشاءاللہ آ کے سنت دے مطابق ادا کر دیو۔ اس واسطے اگر کوئی وعدہ گھاٹا ہو بھی جائے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک حل دسیا، فرمایا نماز دے دوران اگر تہانوں کوئی خیال آ جاندا ہے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھو۔ تسی جس بھی حالت اندر ہو، قرات اپنی روک دیو تے رک کے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے کھبے موڑے تے پھوک مار دیو، اللہ وحدہ لا شریک سارے وسوسے دور کرتا ہے۔ پھر باقی دی نماز پڑھو، جتوں چھڈی سی اتوں شروع کر دیو، اللہ تعالیٰ دے اندر سکون پیدا کر دے گا۔ اگر نماز با جماعت پڑھ رہے جے، پیراں نال پیر ملا کے کھڑے ہو، وہ نماز دے اندر سکون آئے گا۔ اگر خلا رکھو گے شیطان گزرے گا، وسوسہ پائے گا۔ تو اس واسطے سب تو پہلے کوشش کرنی ہے کہ وضو اچھے طریقے نال کرنا ہے، وضو بالکل ٹھہر کے سنت دے مطابق اس میں اسی کریے، پھر کوشش کریے پہلیاں سنتاں اسی کرو پڑھ کے آئیے۔ نماز با جماعت ہے تو پیراں نال پیر ملا کے کھڑے ہوئیے، انشاءاللہ نماز دے اندر سکون ملے گا۔ اگر پھر بھی کوئی دے اندر خیال دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے کھبے موڑے تے پھوک مار لئیے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دسی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح انسان شیطان دے وسوسیاں تو بچ جائے گا، شیطان وسوسہ نہیں پائے گا، نماز اندر دھیان خود بخود ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ اسی اہل حدیث بھی کہلانے ہیں، لیکن رشتہ دار، عزیز و اقارب، گلی محلے والے، دوست احباب دیاں بعض ایسیاں غیر شرعی رسماں دے اندر بھی اسی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ خوشی دے موقع دے بھی ہو سکدیاں نے، وہ فوتگی دے موقع دے، غم دے موقع دے بھی ہو سکدیاں نے۔ تو کیا اس دے بارے کی عمل ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ اور عمل اس بات دا تقاضا کردا ہے کہ اس نو عملی طور تے پکا سچا اہل حدیث ہونا چاہیے۔ جس طرح میں ہنے ہی بات عرض کیتی ہے کہ کلمہ تے منافقین مدینہ بھی پڑھ دے سن، لیکن اطاعت تو بغیر، عمل تو بغیر اللہ پاک نے انہوں نے کلمے نو قبول نہیں کیتا۔ تو اہل حدیث انسان ادو ہی بنتا ہے جدوں دا عقیدہ ٹھیک ہوئے اور پھر عمل دا سنت دے مطابق ہوئے۔ خوشیاں غمیاں ہر کسے دے نال نے، اور رشتہ داراں دے عزیز و اقارب دیاں بھی نے، جڑیاں ضروری نے انہاں دے اندر شامل ہوئے، جتھے ضروری نہیں اور او دا کوئی شریعت دے نال بھی تعلق نہیں۔ ضروری تو میری مراد ہے جنازہ، ضروری تو میری مراد ہے تعزیت کرنا، شادیاں دے اندر ضروری تو میری مراد ہے کسے دے خوشی دے اندر جا کے اودے نال ہاتھ بٹانا، کسے دے ولیمے وغیرہ دے اندر شامل ہو جانا۔ لیکن اگر وہ اپنی برات وغیرہ نال کوئی ایسیاں غیر رسمی اور شیطانی عمل کردا ہے، بینڈ باجے والا یا کوئی اس قسم دا، وہ دے تو انسان نو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی ایک مومن دی شان ہے کہ اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے تے ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ اگر تہانوں وہ دی رشتہ داری دا پاس ہے، انہوں بھی تہاڈی رشتہ داری دا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر ان قربت دی رشتہ داری ہے تو تسی انہوں کو بھائی ایسا حالت اندر میں تے تیرے نال نہیں جا سکدا، پھر منڈا میرے تو بغیر ہی جا کے تو ویاہ لیا، مینوں تیرے تے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر دیکھنا کہ انہوں تہاڈے نال کنی کو محبت ہے۔ تسی ایک اپنی برادری واسطے، رشتہ دار واسطے اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو یا شریعت نو قربان نہ کیتا جائے۔ ہاں دنیا داری دا کوئی معاملہ ہے، اوتھے انسان اس نو ضرور نبھائے۔ تو کہنے دا مقصد ہے کہ عقیدہ بھی اہل حدیث کا مضبوط ہونا چاہیے، عمل بھی وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال ہے کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ لیٹ ہو جاندے ہیں، امام رکوع دے اندر چلا جاندہ ہے اور نمازی پیچھو تیز آ کے دوڑ کے آ کے
تو کھڑے ہو کے فٹافٹ سورت فاتحہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سورت فاتحہ پڑھ کے تو پھر وہ رکوع دے اندر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا بندہ بہت ساریاں غلطیاں دا ارتکاب کرتا ہے۔ جماعت کھڑی ہے، بندہ وضو کر کے آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السکینہ والوقار، تسی پورے سکون دے نال اور پورے وقار عزت دے نال تسی چل کے آؤ جہدے اندر کسے قسم دی بھی کوئی افراتفری نہ ہوئے، رکعت ایک لنگ جائے یا دو لنگ جان، اگر تسی لیٹ شرعی عذر دی بنا تے ہوئے جائے اللہ پاک تو انہوں پورا ثواب عطا فرمان۔ تو جے سستی دی وجہ تو ہو گیا جائے تو پھر بھی جنہ لیٹ ہو گیا انہیں ثواب دے اندر تے کمی ہو ہی جانی، لیکن جنی نماز دے اندر تسی آئے ہو سکون اور وقار دے نال تو انہوں چل دیا ہوئے آنا چاہیے، دوڑ کے جماعت دے نال شامل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلو، تسی مسجد دے اندر پہنچے ہو، جماعت اندر حاضر ہو گئے، جس حالت دے اندر امام ہے اس حالت دے اندر تسی امام نو ملو، امام رکوع چلا گیا ایسی کھڑے ہو کے سورت فاتحہ پڑھ دے رہی ہے پھر امام دی اقتداء تے نہ ہوئی، اگر امام رکوع چلا گیا ہے سانوں رکوع دے اندر ہی چلے جانا چاہیے، اپنی وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے، ایک رہ گئی ہے یا دو رہ گئی ہیں جنیاں بھی ہے۔ ہاں ایک بندہ آ گیا امام اجے قرات کر رہا سی کھڑا سی رکوع نہیں گیا، سورت فاتحہ اس نے پڑھنی شروع کر دیتی، اگر تو اجے بسم اللہ ہی پڑھی ہے ایک ادھی آیت ہی پڑھی ہے، امام رکوع چلا گیا ہے، سمجھدا ہے میں پوری نہیں کر سکتا، انہوں اپنی فاتحہ پوری نہیں کرنی چاہیے، امام نہ رکوع کرنا چاہیے اور وہ رکعت دوبارہ اٹھ کے پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ تھوڑی جی فاتحہ رہ گئی ہے، ایک آیت رہ گئی ہے آخری یا آدھی آیت رہ گئی، پھر ٹھیک ہے اس کو مکمل کر کے امام دے نال رکوع دے وچ شامل ہو جائے، انی کو گنجائش موجود ہے، امام رکوع دے اندر ہوئے ایک قیام دے اندر ہوئے، ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہے، اس واسطے ایسے چیزاں تو اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے کہ نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا کیسے؟ جلدی جلدی دے دو مفہوم نے، ایک تو یہ ہے کہ انسان مختصر جے نماز پڑھتا ہے، چھوٹی جی سورتاں قرات دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کرتا ہے، تسبیحات تھوڑیاں پڑھ لیندہ ہے، یہ تے جائز ہے، یہ بھی جلدی جلدی ہو گئی، لیکن جائز ہے اگر آرام نال سکون نال پوری تسبیحات اور پورے ارکان دے نال اس نے ادا کرتا ہے، اور جو رکوع سجدے دا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ دے اتے پورے دا پورا کما حق و عمل کرتا ہے تے درست۔ لیکن ایک جلدی جلدی تو مراد ہے کہ وہ دا رکوع بھی صحیح نہیں ہوندا، سجدہ بھی صحیح نہیں ہوندا، بس وہ نان سٹاپ چلتا ہے، ایسی جلدی جلدی والی نماز نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرے تو نماز ہوندی نہیں۔ صحابی رسول ہے تے مسجد نبوی دے اندر انہیں نماز پڑھی، رکوع سجدہ صحیح نہیں، اطمینان نال اعتدال نال نہیں کیتا، جلدی جلدی رکوع گیا ہے پھر کھڑا ہو گیا ہے پھر سجدے چلا گیا ہے، نہ اچھی طرح رکوع ہویا نہ اچھی طرح قومہ ہویا نہ اچھی طرح سجدہ اور جلسہ ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس چلا جا کے نماز پڑھ، تو نماز ہی نہیں پڑھی، سویرے تو آپ نے انکار ہی کر دیتا کہ تیری نماز ہوئی نہیں۔ اس واسطے ایک تخفیف اور جلدی یہ ہے کہ انسان نماز پوری پڑھتا ہے لیکن انہوں مختصر پڑھتا ہے، یہ تے درست ہے، لیکن اگر نماز دا کوئی رکن بگاڑ دے وہ اندر اطمینان اعتدال اور سکون نہ ہوئے، ایسی نماز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس واسطے نماز نو سنوار کے پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ سارے دوستان دے سامنے کھڑے ہو کے تے رفع الیدین کرن دا طریقہ اور ہاتھ بنن دا طریقہ دس۔ رفع الیدین کا طریقہ 10ویں میں دیتا ہے، دوبارہ میں پھر عرض کر دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں حدیث دے اندر ہاتھ بنن دے 3 طریقے ثابت نے، ایک ہے اس طرح ہاتھ دے اتے ہاتھ آئے، ہتھیلی دے اتے ہتھیلی آ جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اس طرح گوٹ دے اتے گوٹ آ جائے، یہ جڑا گوٹ دی ہڈی ہے دوسرے گوٹ دے اوپر آ جائے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے اس طرح بازو دے اتے بازو، کلائی تے کلائی، عربی زبان دے اندر اس نوں زرا کہا جاتا ہے، زرا دے اتے زرا آ جائے۔ انہاں 3 طریقیاں دے وچوں انسان جس طریقے نال بھی ہاتھ رکھ لے پھر انہاں نوں اپنے سینے دے اتے برن، اور سینہ اسناف تو اوپر جنہ بھی حصہ ہے سارے دا سارا سینہ کہلاندا ہے۔ ساڈے بعض دوست اس طرح کر کے وہ گلے دے نال لگا لیندے نے، یہ مبالغہ کردے نے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح فطری طور تے انسان ہاتھ بن سکتا ہے اس طرح بننے، اور سب تو بہترین طریقہ ہے، صحیح بخاری دی حدیث بھی ہے،
اور جس ویلے انسان اس طریقے نال بنتا ہے فطری طور تے ہاتھ وہ سینے دے اتنے ہی آ جاندے نے، نہ انہوں تکلف کر کے نیچے لے جانے پیندے نے، نہ انہوں تکلف کر کے اوپر رکھنے پیندے نے۔ لیکن پھر بھی یہ بھی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے، اے ہاتھ دے اتنے ہاتھ رکھنے والا بھی انہاں تیناں طریقیاں چوں جس طریقے نال بھی انسان ہاتھ رکھے وہ سینے دے اتنے ہونے چاہیے نے، اس ناف تو اوپر والے حصے دے اتنے جنہ بھی حصہ ہے سارا جتنے پسلیاں الگ الگ ہوندیاں نے یہ سارے دا سارا سینہ کہلاندا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ رفع الیدین کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح میں عرض کیتا ہے دو طریقے، اس طرح آدمی ہاتھ اٹھائے بالکل قبلہ رخ نے ایک کندھیاں دے برابر اس نے کر لے، یہ بھی طریقہ درست ہے، اور اس طرح تھوڑے جے اچھے کر کے کناں دے برابر کر لے پھر بھی درست ہے۔ ہاتھ بالکل اس طرح سیدھے ہونے چاہیے نے، اس طرح ٹیڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، اس طرح اندر نو بھی نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی اتنے کھڑے ہیں جنہیں بندہ اتھوں رفع الیدین کر لیندا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ دونوں طریقے کندھیاں دے برابر بھی اور کناں دے برابر تک۔ ایک سوال ہے کہ گرمی اور سردی میں نماز جمعہ کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ گرمیاں دے اندر بھی جمعہ اس اعتبار نال پڑھ دے سن کہ اسی جمعہ پڑھ کے واپس آ جاندے تے گرمی بڑی ہوندی تے اسی تلاش کردے سان کہ کسی دیوار دا، کسی ٹیلے دا، کسی عمارت دا کوئی نہ کوئی تھوڑا جا سایہ ہو جائے تے اسی سائے دے اندر چلیے تاکہ کوئی تھوڑی جی گرمی دی تلخی جڑی نہ کٹ جائے۔ تو یہ دا مطلب یہ ہے کہ جلدی پڑھ لینا چاہیے ہے زوال تو بعد اجے اینا ٹائم کہ جدے نال آدمی نو اجے سایہ تلاش کرنا پیندا، تو جس اعتبار نال اسی اج کل پڑھنے ہیں تو سایہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے گرمی دے اندر بھی سردیاں دے اندر بھی وقت دے اعتبار دے نال جلدی زوال تو بعد اس نو جلدی پڑھ لینا چاہیے، چونکہ گرمیاں سردیاں دے اندر وقت بدل جاتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ قسطوں پر اشیاء خریدنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یاد رکھیے کہ ساڑھے ہاں ایک بہت بڑا ایک کاروبار اور ایک نیٹ ورک چل رہا ہے کہ لوگ چیز فروخت کردے نے قسطاں دے ہوتے اور وہ دی قیمت عام مارکیٹ نالوں زیادہ ہوندی۔ اگر اس نو نقد خریدیا جائے تو وہ دی قیمت اور ہے، اگر ادھار خریدیا جائے قسطاں دے تو دی قیمت اور ہے۔ نقد اور ادھار دے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس مسئلے دے اندر کبار علماء کرام اور پرانے محدثین دے وچوں بھی دو گروہ نے، بعض اس نو جائز قرار دے دیندے نے، بعض اس نو ناجائز قرار دے دیندے، لیکن جو صحیح بات سمجھ اندر آندی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، یہ دے تو بچنا چاہیے۔ اگر نقد اور ادھار قیمت دا فرق آ جائے تو پھر قسطاں والی اور ادھار چیز تو بچنا چاہیے۔ اگر قیمت ایک ہی ہوئے پھر جیسے ادھار کرنا جائز ہے وہ قسطاں دے اندر کرنا بھی جائز، تو قیمت دے نقد اور ادھار دے فرق دے نال چیز خریدنی جڑی ہے وہ من ہے۔ سنن نسائی دے اندر واضح طور تے حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سودے دے اندر دو سودے نہیں ہونے چاہیے، ایک بیع دے اندر دو بیعاں نہیں ہونیاں چاہیے، اور خود ہی وہ دی تشریح امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ تو مراد ہے نقد اور ادھار دی قیمت دا فرق۔ جی سوال ہے کہ اگر پیسے کسی بندے نے اس نیت دے اندر رکھے نے کہ میں انہاں دے نال عمرہ ادا کرنا ہے تو کیا اس سال گزرن تو بعد انہاں دے بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں انہاں دے بھی زکوٰۃ ہے، اس واسطے کہ وہ اجے وقف نہیں ہوئے۔ انسان دی نیت ہے کہ بھی جدو عمرے تے جاواں گا انہاں وچ یہ بھی پیسے خرچ کراں گا، اگر بیت المال ہوئے وقف ہوئے جس طرح کہ مدرسیاں دا مسجداں دا فنڈ ہے انہاں دے اوتے زکوٰۃ نہیں ہوندی کیونکہ وقف ہو چکے، لیکن عمرے والے پیسے اجے وقف نہیں ہوئے۔ اگر ضرورت پئی تو اس بندے نے اپنی ضرورت واسطے خرچ بھی کر لینے نے، اس واسطے انہاں دی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دی برکت نال اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں جڑا نا عمرے دی بجائے حج واسطے پیسے مہیا فرما دے، تو اس واسطے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ایک آخری سوال ہے کہ کیا بغیر وضو تو اذان دیتی جا سکتی؟ جی وضو کر کے اذان کہنی چاہیے، اذان بھی ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوئے تو وضو تو بغیر اذان ہو سکتی۔ اگر کوئی مؤذن بغیر وضو تو اذان کہہ دے وہ دی اذان بالکل جائز ہے، درست ہے، اور انہوں کوئی گناہ نہیں۔ اس واسطے ایسے مؤذن تے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ایسی نماز دے بارے انسان نو شکوک و شبہات دا کوئی شبہ کرنا چاہیے۔ ایک پاسے اسی اعتراض کرنے ہیں جی بغیر وضو تو مؤذن نے اذان کیوں کہہ دیتی ہے، ادھروں غریب وضو کردہ ہوئے گا پھر کہیں گے لیٹ کیوں کر دیتی ہے، وہ تو بیچارہ پریشانی دے اندر پھنسیا رہندا ہے۔ تو نماز بغیر وضو تو نہیں ہوندی، اذان بغیر وضو تو ہو جاتی۔ بیماراں واسطے خصوصی طور تے دعا فرماؤ۔ کچھ دوستاں نے
رستے دے اندر فون تے بھی کیا ہے، کچھ نے ویسے بھی، تو جننے بھی بیمار نے سب واسطے دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ سب نو شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان نے اللہ تعالیٰ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مسلمان فوت ہو چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے۔ جو بے اولاد نے اللہ تعالیٰ انہاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک ونشہد انک انت اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا رب لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہ پاک ساڑھے سارے اندے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ پاک سانو اپنے گناہاں دا غلطیاں دا اعتراف ہے، اسی بڑے گناہ گار ہاں خطا کار ہاں، لیکن تو رحمان ہے، رعوف ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک تینوں تیری رحمت دا واسطہ ہے، ساڑھے سارے اندے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اللہ پاک جننے بھی مسلمان بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کریم جنہ دوستاں نے ساتھیاں نے دعا دا کیا ہے، بیمار نے اللہ پاک تیرے علم دے اندر ہے، جنہ نے نہیں کیا تیرے وہ بھی علم دے اندر نے، اللہ پاک جس مقام تے بھی کوئی بیمار ہے اللہ پاک سب دیاں بیماریاں نو صحت اندر تبدیل فرما۔ اللہ پاک تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاک جو مسلمان فوت ہو چکے تیرے حضور پہنچ گئے، مومن موحد مسلمان سن، گناہ گار سن تے معاف فرما، نیک سن تو انہاں دے جنت دے اندر درجات بلند فرما۔ اللہ پاک جو بے اولاد نے انہاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک جو بے اولاد نے انہاں نو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ پاک اولاداں نو ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ پاک اولاداں نو ماں باپ واسطے دنیا اور آخرت دے اندر عزت دا باعث بنا۔ اللہ پاک جنہاں دے ماں باپ زندہ نے انہاں نو اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق فرما۔ اللہ پاک جنہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے دنیا تو جا چکے، مومن موحد مسلمان سن، گناہ گار سن تے معاف فرما، نیک سن تو انہاں دے جنت دے اندر درجات بلند فرما۔ اللہ پاک جو مقروض نے انہاں دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما۔ اللہ پاک جو مقروض نے انہاں دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما۔ اللہ پاک جو بے روزگار نے انہاں نو حلال کمائی والا روزگار نصیب فرما۔ اللہ پاک جنہاں دے حلال روزگار نے انہاں دے روزگاراں دے اندر برکت فرما۔ اللہ کریم اس مسجد نو قیامت دی صبح تک آباد فرما۔ اللہ پاک اس مسجد نو قیامت دی صبح تک آباد فرما۔ اللہ پاک تیرے جڑے جڑے بندے تیرے اس گھر دی آبادی دی کوشش کر رہے ہیں، اپنے انہاں بندیاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ پاک انہاں دے دنیا دے گھر بھی آباد فرما، انہاں دے آخرت دے گھر بھی آباد فرما۔ اللہ پاک اس مسجد دے خطیب، اس مسجد دے امام، اس مسجد دے نمازی، اللہ پاک سب دیاں بیماریاں نو صحت اندر تبدیل فرما۔ اللہ پاک جو بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پاک سب دیاں نیک حاجات اور خواہشات نو پوریاں فرما۔ اللہ پاک سب دیاں جائز ضروریات نو پوریاں فرما۔ اللہ پاک انہاں نو ہمیشہ خوش خرم اور سلامت رکھ۔ اللہ پاک انہاں دے گھراں دے اندر خیر و برکات نازل فرما۔ اللہ پاک جنہاں دوستاں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، حافظ عبدالغفار سلفی صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب اور انہاں دے دوسرے رفقاء اور ساتھی، اللہ پاک سب دیاں جوانیاں دے اندر، صحتاں دے اندر، زندگیاں دے اندر برکت فرما۔ اللہ پاک سب دے مال جان اولاد دے اندر برکت فرما۔ اللہ پاک اس پروگرام نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ کریم انہاں دی حسنات اندر اس نو شامل فرما۔ اللہ پاک اس پروگرام نو ساڈے سارے دے عقیدے اور عمل دی اصلاح دا باعث بنا۔ اللہ پاک ساڈے سارے دی دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما۔
اللہ پاک جو عرضاں کیتیاں نے قبول فرما، جو نہیں کر سکے تیرے ارادے دے اندر ساڈے حق دے اندر بہتر نے اللہ پاک وہ بھی ساریاں پوریاں فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولرفقائنا ولاحبائنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم ارحمنا ووالدینا واساتذتنا ورفقائنا واحبائنا والمؤمنین والمؤمنات۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔